ایک چیز کو ٹھیک سمجھ لیا تو پھر اس کو آدمی ریوزٹ نہیں کرتا بار بار کہ ذرا میں تصدیق کر لوں، معلوم کر لوں۔ جب آدمی نے ایک چیز کو صحیح سمجھ لیا تو پوری زندگی مستقل مزاجی کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہے، یہ صبر ہے۔ ہم اگر اردو میں بات کرتے ہیں صبر تو صبر کے مطلب کمزوری کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جب صبر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب عزم اور قوت ہے۔ آدمی جو ہے وہ مشتعل مزاج نہ ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آدمی بھڑک نہ اٹھے، اور اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کا جو ہم کہتے ہیں نا وہ ریئیکشن کے بجائے رسپانس کرنے والا ہو۔ صبر کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حلم۔ حلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ یہ نبیوں کی خصوصیت ہوتی ہے، یہ نبیوں کی صفت ہے حلم۔ حلم کہتے ہیں طبیعت میں کامنس، پرسن ہو از کام اینڈ کمپوزڈ، یعنی طبیعت میں اس کے ٹھہراؤ ہے۔ آدمی جو ہے اپنا وقت لیتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، اس میں جلد بازی نہیں کرتا۔ اچھا، صبر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آدمی جو ہے لالچ اور خوف سے آزاد ہو۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے یہ جو صبر کی بات کر رہا ہے نا اللہ نماز سے، یہ فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہا اللہ۔ فرض نمازوں سے صبر نہیں ملتا۔ اصل میں صبر کے لیے آپ کو جو نوافل ہیں، اس لیے کہ صبر کا جو درجہ ہے نا یہ اللہ سے ایک محبت کا درجہ ہے۔ وہ درجہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو ایکسٹرا مائل جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ اور میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں، نمبر کے گیم میں نہ پڑھیں۔ یہ جو ہم اس چکر میں ہوتے ہیں نا کہ مجھے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں اور مجھے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، بخدا 2 رکعتیں اگر آپ نے دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھ لی، وہ ان 100 رکعتوں سے بہتر ہے کہ جس میں آپ نے یہاں ڈنڈی ماری اور آپ نے وہاں ڈنڈی ماری۔ آخر میں حضرت زین العابدین کا ایک قول سنا کے میں آپ سے بات کو ختم کروں گا۔ وہ کہنے لگے جو انسان صبر کرتا ہے نا، تکلیف میں بھی آدمی کو صبر کرنا چاہیے، یہ بھی صبر کی ایک شاخ ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی تکلیف کسی کو آئے اور وہ صبر کرتا ہے اور وہ پڑھتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اگر 10 سال کے بعد بھی اسے اپنی وہ تکلیف یاد آئے اور وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے تو اس پر اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا پہلی مرتبہ صبر کرنے پہ ملا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَزَاءُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہمارے دین کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ، وہ 2 چیزیں ہیں، صبر اور عاجزی۔ یعنی دین کا جو کنکلوژن ہے وہ صبر ہے۔ باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ملنے والے حسنات ہیں، اس کی شاخیں اس صبر اور عاجزی سے ہی نکلتی ہیں۔ اچھا، صبر کے جو لغوی معنی وہ ہیں باندھے رکھنا یا روکے رکھنا، یعنی کسی چیز کے پر جم جانا۔ ایک چیز جسے صحیح سمجھ لیا تو اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ بغیر دائیں بائیں دیکھے چلتے رہنا۔ تو صبر کے حوالے سے آج میں جو گفتگو کروں گا سمجھ میں آئے گا کہ صبر، ہم اگر اردو میں بات کرتے ہیں صبر تو صبر کے مطلب کمزوری کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جب صبر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب عزم اور قوت ہے۔ یعنی وہ آدمی جو عزم والا ہے، جو آدمی قوت والا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم معنی آج سمجھیں گے انشاءاللہ صبر کے، اور پھر اس صبر کو حاصل کیسے کریں جو قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلی چیز ہے جم جانا، طبیعت میں ٹھہراؤ، مستقل مزاجی، استقامت، کسی چیز پر قائم ہو جانا۔ ایک چیز کو ٹھیک سمجھ لیا تو پھر اس کو آدمی ریوزٹ نہیں کرتا بار بار کہ ذرا میں تصدیق کر لوں، معلوم کر لوں۔ جب آدمی نے ایک چیز کو صحیح سمجھ لیا تو پوری زندگی مستقل مزاجی کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہے، یہ صبر ہے۔ آدمی جو ہے وہ مشتعل مزاج نہ ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آدمی بھڑک نہ اٹھے، اور اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کا جو ہم کہتے ہیں نا وہ ریئیکشن کے بجائے رسپانس کرنے والا ہو۔
ریئیکشن اور رسپانس کا فرق میں نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ ریئیکشن یہ ہے کہ ایبرپٹ آنسر، کسی نے کچھ کہا اور آپ نے فوری طور پر جواب دے دیا. رسپانس یہ ہے کہ آپ نے سنا، اس کو پروسیس کیا اور پروسیس کے بعد سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیا. تو صبر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ آدمی مستقل مزاج ہو، مشتعل مزاج نہ ہو. صبر کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حلم. حلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ یہ نبیوں کی خصوصیت ہوتی ہے، یہ نبیوں کی صفت ہے. حلم، حلم کہتے ہیں طبیعت میں کامنس، پرسن ہو از کام اینڈ کمپوزڈ، یعنی طبیعت میں اس کے ٹھہراؤ ہے. آدمی جو ہے اپنا وقت لیتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، اس میں جلد بازی نہیں کرتا. اس کو سمجھنے کے لیے جو مشہور حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تمام قافلے کے جو لوگ تھے وہ دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. نہ انہوں نے شاور لیا، نہ انہوں نے کپڑے بدلے، پسینے سے ان کی بدبو آ رہی ہے جسم سے، میلا کچیلا جسم ہو رہا ہے، سفر کے آثار ہیں جسم کے اوپر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی انہیں اتنی جلدی تھی کہ سب دوڑے سوائے ایک شخص کے. اور جب وہ بعد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جاؤں گا، تیاری کروں گا، کپڑے بدلوں گا، شاور لوں گا، خوشبو لگاؤں گا اور پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو جب وہ صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ ایک نبیوں کی خصوصیت ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے کہ تم بات کو یعنی تم نے یو ٹک یور ٹائم، رش کرنے کے بجائے. اچھا، اب تک یہ تینوں چیزیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی نا، مستقل مزاجی، جمع رہنا، مشتعل مزاج نہ ہونا، طبیعت میں حلم کا ہونا یعنی ٹھہراؤ، اور آدمی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ دین تو دین دنیا کے معاملے میں بھی جو یہ خصوصیات رکھتے ہیں وہ لوگ بڑے کامیاب رہتے ہیں، بڑے کامیاب رہتے ہیں. میں اس معاملے میں مفتی صاحب کو یاد کرتا ہوں کبھی کبھی. مفتی صاحب سے آپ کبھی سوال کریں، یعنی اگر آپ ان سے یہ بھی سوال کریں گے نا آپ کو پانی پینا ہے، تو مفتی صاحب میرے خیال سے 5 منٹ لگاتے تھے جواب دینے میں. میں کہتا تھا مفتی صاحب میں فتویٰ تھوڑی پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں تو آپ سے ایک سیدھا، لیکن اتنا ٹھہراؤ طبیعت کے اندر کہ بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سوال کو سننا، اس کو بارے میں سوچنا اور اس کے بعد اس کا جواب دینا. اچھا، صبر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آدمی جو ہے لالچ اور خوف سے آزاد ہو، یعنی جس راستے کو اس نے اختیار کر لیا، اب کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لالچ بھی اس کے سامنے آ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا مفاد اس کے سامنے آ جائے، دنیا کی کوئی ٹیمپٹیشن اس کے سامنے آ جائے، دنیا والے مزے کر رہے ہوں حرام کھا کے، لیکن اس کے دل میں وہ کرنا تو دور کنار کی بات ہے، اس کے دل میں اس کے حوالے سے کوئی دل میں خیال بھی نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے اندر اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے، یہ لالچ مجھے، یہ ٹیمپٹیشن یا خوف کہ یہ ہو جائے گا. اس لیے کہ جو آدمی دینی نقطہ نظر سے صبر رکھنے والا ہے نا، اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں اللہ کے اوپر، اور اسے پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتی نہیں ہے. تو اللہ نے جن حالات میں مجھے رکھا ہوا ہے، اللہ جو رول مجھ سے ادا کرانا چاہتا ہے، میرے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ میں صبر کو، اس لیے کہ اگر میں نے کیوں کا سوال کیا تو یہ کیوں تو مجھے کفر کی باؤنڈری میں لے جاتا ہے، ایمان سے کفر کی باؤنڈری میں لے جاتا ہے. تو چوتھی چیز اس فرد کی ہے کہ لالچ اور خوف، یہ چیز اس کو متاثر نہیں کرتی. پھر اب جو اور معنی آتے ہیں اس کے اندر کہ نیکی کرنے میں آدمی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس مشکل کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کرتا ہے، بڑے حوصلے کے ساتھ فیس کرتا ہے. کوئی بھی نیکی اسے کرنی ہے دنیا میں آج کل، ظاہر بات ہے چھوٹی چھوٹی نیکی کرنا بھی انسان کے لیے، جب پورا ماحول خراب ہو، پانی بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بہہ رہا ہو، تو چھوٹی چھوٹی نیکی کرنا بھی آدمی کے لیے مشکل ہے. لیکن نیکی کرنے میں بھی جو مشکل اسے آئے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ وہ فیس کرے، آگے بڑھے، نیکی کو نہ چھوڑے، یہ بھی صبر کا حصہ ہے. گناہ کو ترک کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. آدمی ہے
راستے میں ہے، کہیں کوئی ٹیمپٹیشن نظر آئی، وہ چیز نظر آئی کہ جو اسے نہیں دیکھنی تھی، حرام مال کی کوئی ٹیمپٹیشن آئی اور کوئی بھی چیز آئی، تو گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی صبر ہی کی نشانیوں میں سے آتی ہے چیز۔ اب صبر کے حوالے سے جو بات اگر میں کنکلوڈ کروں تو اگر آپ کے ذہن میں ایک تصویر آئے نا صبر کے حوالے سے، تو صابر آدمی وہ ہے کہ جس کی نظریں آخرت پہ ہوں، صابر آدمی وہ ہے کہ جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، صابر آدمی وہ ہے جو مستقل مزاج ہو، صابر آدمی وہ ہے جو رسپانس کرتا ہے، ریئیکشن نہیں کرتا۔ صابر آدمی حقیقت میں ایک ٹھنڈا انسان ہے، ایک ٹھنڈا انسان ہے۔ ٹھنڈا انسان ناٹ ان نیگیٹو سینس، ٹھنڈا انسان کہ وہ اندر سے یعنی اس کی طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، طبیعت کے اندر ایک ٹھنڈا پن ہے، تو جس کے نتیجے میں اس کو اللہ کے جو بڑے اجر ہیں۔ یہ جو میں نے بات جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یعنی 2 آیات تو سورہ بقرہ سے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر اور نماز سے کام لو، اس لیے کہ اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر اور نماز سے کام مدد لو، اور یہ مشکل کام ہے، صبر جو ہے اور نماز جو ہے یہ مشکل کام ہے، لیکن جو خاشعین ہیں ان کے لیے نماز جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے۔ پھر سورہ انسان کی جو آیت میں نے پڑھی کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے سلک ریشمی لباس ہے جنت کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ نے جن انعامات کا ذکر کیا ہے جنت والوں کے لیے، یہ وہ انعامات ہیں جن سے یعنی عام انسان اس دنیا میں واقف ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں چیزیں۔ اگر قرآن حریرہ ریشمی لباس کی بات کر رہا ہے، اگر قرآن شراب کی بات کر رہا ہے، اگر قرآن حور کی بات کر رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان اس دنیا میں اس محدود عقل سے سمجھ سکتا ہے، ورنہ جنت میں تو جو اسے ملنا ہے نہ جو حدیث میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی ذہن نے کبھی سوچا، یعنی آدمی نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی گلمسز ہیں، جھلکیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں جنت کو سمجھانے کے لیے کہ وہاں تمہیں کیا ملنے والا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی جھلکیاں ہیں۔ اب جہاں میں ایک بات آپ سے کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم صبر اور نماز سے کام لو، تو ہمارے جو علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ اصل میں نماز ہی وہ بہترین پریکٹیکل ماڈل ہے کہ جس کے ذریعے انسان صبر حاصل کرتا ہے، آغاز سے لے کر اختتام تک۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو لگائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کسی چیز میں مصروف ہیں، گھر میں کوئی اور مصروفیت ہے، کاروبار میں کوئی اور مصروفیت ہے، بازار میں کوئی اور مصروفیت ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا کہ جانا ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کام کرتے تھے یہ جو کھادی ہوتی ہے نا، اس میں کپڑا بناتے ہیں، تو جب وہ کھادی کا کام کرتے تھے تو جو ٹاکا لگانا ہے اگلا اذان ہوتی تھی تو وہ مطلب اپنے اوزار کو وہاں چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ یار اس کو ختم کر لیتا ہوں۔ پہنچے مسجد، ڈول سے پانی نکالا تو پانی کی جگہ اشرفیاں آئیں اس ڈول کے اندر، تو ان کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کیا کہ اللہ نے مجھے سزا کے طور پر کہ تو مال چاہتا ہے نا، تو مال چاہتا ہے، تو نے مال کی وجہ سے اذان کی جب آواز آئی اس میں تو نے تاخیر کی، تو لے یہ مال، یہ تیرا مال ہے۔ تو ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا، پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ تو انہوں نے اس ڈول کو واپس اونڈا، اسی کنویں میں ڈالا، اور پھر اللہ سے توبہ کی، اللہ سے استغفار کی، اور اس کے بعد دوبارہ ڈول کو ڈالا تو انہیں پانی ملا۔ تو ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کاروبار ہے، لیکن جہاں اذان کی آواز آئی یہ صبر ہے آپ کا، کہ آپ نے کہا کہ جو رزق میرے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے، مجھے جانا ہے اور مجھے نماز کو پکڑنا ہے۔ سردی کا موسم ہے، آدمی جو ہے وہ کس طریقے سے وضو کرتا ہے، یہاں تو ہمیں خیر ایک سہولت موجود ہے بخدا،
میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جتنی سہولت ہمیں اور آپ کو میسر ہے، دنیا میں کہیں کوئی آدمی اتنی سہولت کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود بھی ہماری نمازیں جماعت سے نکل جاتی ہیں۔ ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی نماز کو پکڑیں۔ ہمیں تو پانی بھی گرم مل رہا ہے، مطلب گاڑی بھی ٹھنڈی مل رہی ہے، مسجد پہنچنے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے وضو پہ کتنا وقت لگاتے ہیں، ہم اپنی طہارت پہ کتنا وقت لگاتے ہیں، ہم اپنی نماز۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، یہ جو صبر کی بات کر رہا ہے نا اللہ نماز سے، یہ فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہا اللہ۔ فرض نمازوں سے صبر نہیں ملتا۔ اصل میں صبر کے لیے آپ کو جو نوافل ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، یہ جو صبر کی بات کر رہا ہے نا اللہ نماز سے، یہ فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہا اللہ۔ فرض نمازوں سے صبر نہیں ملتا۔ اصل میں صبر کے لیے آپ کو جو نوافل ہیں، اس لیے کہ صبر کا جو درجہ ہے نا، یہ اللہ سے ایک محبت کا درجہ ہے۔ وہ درجہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو ایکسٹرا مائل جاتے ہیں اللہ کی طرف، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ فرض تو نے مجھ پہ جو کیے ہیں یہ تو مجھے کرنی ہے، لیکن مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میں نفل بھی پڑھوں گا، میں سنت بھی پڑھوں گا، میں رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھوں گا۔ اچھا، جب یہ نفل اور سنت کا درجہ آدمی ہوتا ہے، وہ جو حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ حدیث قدسی اسی حوالے سے ہے نا۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ صبر کا درجہ نماز کے ذریعے ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو اللہ سے اپنی نفل نمازوں میں، تہجد میں اور سنتوں میں دل لگاتے ہیں۔ تو ہم اگر فرضی کی بات کر رہے تھے تو فرض میں بھی یعنی آدمی کو پوری تیاری کرنا، مسجد آپ پہنچیں کوئی آدمی آپ سے الجھ رہا ہے، کسی آدمی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، وہاں صبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم کہنے تک قدم قدم پہ صبر ہے۔ کبھی آپ کو کھجلی ہو رہی ہے، کبھی آپ کو ہلنے کا دل چاہ رہا ہے، کبھی آپ کا خیال جو ہے وہ کہیں اور جانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی آنکھیں جو ہیں ادھر ادھر گھومنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ جیسے عرب حضرات ہیں، وہ میں نے دیکھا وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، پوری نماز کے دوران آپ دیکھیں تو کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بے چینی ہے جسم کی، یعنی ایک آدمی کو بیماری ہے اگر، تو بیماری میں تو اگر اس کا نماز کے دوران پیشاب بھی نکلتا ہے تو اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے دوبارہ کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے، وہ اپنی نماز جاری رکھے۔ بیماری کی تو کیفیت الگ ہے، لیکن ایک نارمل آدمی کو خواہ کے لیے اگر غلطی سے ہو بھی جائے، ہم کم از کم مجھ سے تو ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، لیکن آدمی کو احساس ہو اور آدمی فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے کہا گیا نا نماز میں اپنی نظروں کو جو تمہاری سجدے کی جگہ ہے اس پر جماؤ۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز ایسی جگہ پہ نہ پڑھو کہ جو تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے والی ہو، تمہیں اپنی طرف کھینچنے والی ہو۔ تو نماز میں یعنی اللہ اکبر سے کہہ کر سلام پھیرنے تک آدمی کو صبر ہے ہر قدم کے اوپر، اور پھر اس کے بعد بھی صبر۔ تو صبر جو ہے وہ حقیقت میں نماز، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نماز کا قرآن میں ہر جگہ اقامت کا ذکر آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اقامت کا مطلب ہے کسی چیز کا حق ادا کرنا، چیک مارک نہیں ہے، خانہ پوری نہیں ہے، حاضری لگا دی یہ نہیں ہے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کا حق ادا کریں۔ تو میں اور آپ اپنی نمازوں پہ غور کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ واقعتاً اپنی نماز کا حق ادا کرنے کی کوشش، دیکھیں حق ادا تو میرے خیال سے شاید بہت کم لوگ ہیں جو، لیکن کم از کم آدمی کانشیسلی یعنی ایک اس کی ایفرٹ تو ڈالے نا۔ آدمی جب وضو کر رہا ہے تو آدمی یہ فکر کر کے وضو کرے، یار میں بہت کوشش کروں گا، اس میں آدمی OCD کا مریض بھی نہ بن جائے، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر بھی نہ ہو جائے کہ ہر وقت آدمی آدھا گھنٹہ تو۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ آتے ہیں ہمارے مسجد کے اندر، وہ یعنی وہ گلا ہی صاف کر رہے ہوتے ہیں جس میں پہلی رکعت نکل جاتی ہے، اور وہ گلا بھی اتنی زور سے صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری مسجد جو ہے ان کا گلے صاف کرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بھائی میرے اتنا زور سے گلا صاف کرنے کے لیے کون سی حدیث میں آیا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے وضو میں اتنی تاخیر کر دی
کہ چونکہ آپ بس اس میں ہے کہ یار میرا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، بس ٹھیک تو ہونا چاہیے، یا تو یہ کہ آپ وقت سے پہلے مسجد پہنچیں، لیکن آبسیسو کمپلسیو آدمی نہ ہو، او سی ڈی کا مریض نہ ہو، لیکن اہتمام کرے آدمی، جو طریقہ ہے وضو کا اس کا حق ادا کرے، اور اس کے بعد نماز کو آدمی پکڑے، اور اس نماز کے اندر پھر ہر رکن کو آرام سے ادا کرنا. یعنی اللہ، میں تو خیر کبھی کبھی مجھ سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ کبھی وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ تو خیر آپ کے پاس یہ ایکسیپشن ہے کہ آپ نے ذرا جلدی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بعض اوقات سنت اتنی تیز پڑھتے تھے کہ جو وٹنس کرنے والے ہیں وہ یہ سوچتے تھے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. یعنی اتنی تیز آپ نے سنتیں بھی پڑھی ہیں جو نفل اور سنتیں ہوتی تھی. یہ نفل سنتوں کا فرق تو ہم کرتے ہیں حدیث میں اور سیرت میں، تو نفل ہی ہیں ساری. یہ تو ہمارے یہاں بر صغیر میں فرق کر دیا گیا نا، یہ سنت ہے یہ نفل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرض کے علاوہ چیز پڑھی وہ نفل ہے. تو بعض اوقات نفل آپ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی مجبوری ہے. وہ ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ ایک بات کہنے لگے نا کہ اگر آپ کی ٹرین نکل رہی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو آپ اگر ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں نا تو یہ کافی ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں اگر آپ جم کے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں نا وہ بھی کافی ہے. یعنی وہ جلدی کی ایکسیپشنل کیفیت مختلف ہے، لیکن روٹین کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی تو چل میں آیا. اور آدمی کو میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں سمجھاؤں بھائیوں کو کہ سجدے میں گئے ہیں، ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے، ابھی رکوع سے کھڑے بھی نہیں ہوئے ہیں پورے اور سجدے میں سیدھے چلے گئے. تو یہ ان چیزوں میں آدمی آرام سے ٹھہر کر. اور میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں، نمبر کے گیم میں نہ پڑھیں. یہ جو ہم اس چکر میں ہوتے ہیں نا کہ مجھے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں اور مجھے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، بخدا 2 رکعتیں اگر آپ نے دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھ لی، وہ ان 100 رکعتوں سے بہتر ہے کہ جس میں آپ نے یہاں ڈنڈی ماری اور آپ نے وہاں ڈنڈی ماری. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو اس صبر کے اسٹیشن کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں میں انویسٹ کریں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میں تو اب اس آیت کو سوچ کے نا کہیں بھی موقع ملے نا نیکی کرنے کا، کہ جو آیت بتاتی ہے کہ تمہیں وہی وہاں پاؤ گے جو تم وہاں کھاؤ گے پیو گے، جنت کے مزے کرو گے، یہ اسی اعمال کا نتیجہ ہوگا تم دنیا میں کر کے آؤ گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کوئی جو ایام الخالیہ میں تم کر آئے ہو، تو جہاں نیکی کا موقع ملے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اللہ کو فوکس بنا کر، صبر کا جو اسٹیشن ہے کہ طبیعت میں ٹھہراؤ، مستقل مزاجی کے ساتھ. دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہے اسلام کے حوالے سے، دنیا کچھ بھی کہے قرآن کے حوالے سے، دنیا کچھ بھی کہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. میں نے جو حق سمجھا ہے، 7 ارب انسان دنیا کے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا قرآن اور میرا نبی کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو اس یکسوئی کے ساتھ آدمی اس راستے پہ چلتا رہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائے. آخر میں حضرت زین العابدین کا ایک قول سنا کے میں آپ سے بات کو ختم کروں گا. وہ کہنے لگے کہ جو انسان صبر کرتا ہے نا، تکلیف میں بھی آدمی کو صبر کرنا چاہیے، یہ بھی صبر کی ایک شاخ ہے جو ہم سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جب کوئی تکلیف کسی کو آئے اور وہ صبر کرتا ہے اور وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر 10 سال کے بعد بھی اسے اپنی وہ تکلیف یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس پر اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا پہلی مرتبہ صبر کرنے پہ ملا تھا. یعنی ہر مرتبہ اگر اسے وہ تکلیف یاد آئے اور وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا پہلی مرتبہ صبر کرنے پہ ملا تھا. تو یہ صبر کا اسٹیشن جو ہے نا، یہ تو بہت اعلیٰ اسٹیشن ہے. یعنی جس کو مل جائے وہ سمجھ لیں وہ اللہ والا ہے. جس طرح میں نے کہا نا حلم کے بارے میں آپ نے کہا یہ تو نبیوں کی، اس لیے نبیوں کو آپ دیکھیں نا وہ سارے کے سارے شیپرڈ تھے، یعنی جانوروں کے ریوڑوں کو چلاتے تھے. اس لیے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے اس میں جتنا صبر ہوتا ہے، اتنا صبر کسی اور میں آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنائیں، ہم اپنے اعمال کے اندر ایک ٹھہراؤ لے کر آئیں، اور جو کام کریں اس میں خوبصورتی
لانے کی کوشش کریں، احسان کے درجے میں کریں، تاکہ ہمارا اجر اس دن اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔